بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، برادران اسلام، میرے عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ 4 دروس میں سلام اور اس کے آداب کے تعلق سے گفتگو کی جا چکی ہے۔ آج کے درس میں مصافحہ کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ سلام کرتے وقت 2 مسلمانوں کا باہم مصافحہ کرنا اور دایاں ہاتھ ملانا مسنون و مستحب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا کرتے تھے، اور باہم بھی صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے تھے، اور ان کے درمیان مصافحہ کی سنت جاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کرنے کی ترغیب و تلقین بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مسلمان جب ملاقات کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ بہت بڑی بشارت ہے اس حدیث کے اندر، مصافحہ کرنے کی بڑی فضیلت کا ذکر ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے صحابی رسول اور خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا: اکانت المصافحۃ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مصافحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں رائج تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: نعم، یعنی ہاں، مصافحہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں مروج تھا، وہ باہم ایک دوسرے کو مصافحہ کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا: یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی شخص کی اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات ہو تو کیا وہ اس کے سامنے تھوڑا سا جھک جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا: کیا اس سے چمٹ جائے اور اس کو بوسہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ پھر اس آدمی نے سوال کیا کہ کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ہاں۔ معلوم ہوا کہ مصافحہ کرنا مشروع و مستحب ہے۔ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلا کہ ملاقات کے وقت ایک ہاتھ یعنی داہنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا مسنون و مستحب ہے، اور باہم جھکنا یا کسی کا ذراہ تواضع سر جھکا لینا یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ سے حسد اور کینہ کپٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تصافحوا یذہب الغل، باہم مصافحہ کرتے رہو، مصافحہ سے حسد اور کینہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے توبہ کی قبولیت کا ذکر کرتے ہوئے ایک لمبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر مسجد نبوی میں داخل ہوا تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ کی موجودگی میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور میری توبہ کی قبولیت پر مجھے مبارکباد دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔
حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، یعنی ان کا قول ہے کہ من تمام التحیت ان تصافح اخاک، یعنی سلام کا تکملہ اپنے بھائی سے مصافحہ کرنا ہے، یعنی سلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آدمی اپنے بھائی سے مصافحہ نہ کر لے۔ ایک چیز کی وضاحت یہاں کر دینی ضروری ہے کہ مردوں کا باہم مردوں سے مصافحہ کرنا اور خواتین کا خواتین سے مصافحہ کرنا ہی مشروع و مسنون ہے۔ اسی طرح مرد کا اپنی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، خالہ سے، بیوی سے اور پوتی اور نواسی وغیرہ سے مصافحہ کرنا درست ہے، مگر کسی مرد کا کسی اجنبی خاتون سے اور کسی اجنبی خاتون کا کسی اجنبی مرد سے مصافحہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر خواتین سے بیعت کرتے ہوئے ان سے ہاتھ نہیں ملایا، جبکہ بیعت کا طریقہ مردوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا داہنا ہاتھ اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر کے بیعت کرتے تھے، لیکن جب مہاجر خواتین سے بیعت کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کرتے ہوئے ان سے ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ زبانی بیعت پر اکتفا کیا، جیسا کہ اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ لا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کبھی بھی کسی اجنبی خاتون کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا۔ بہت سے جاہل پیر خواتین سے بیعت کرتے ہوئے عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، جو حرام اور ناجائز ہے۔ مسلمانوں کو اس بے غیرتی سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اپنی گھر کی بہو بیٹیوں کا ہاتھ کسی غیر محرم پیر کے ہاتھ میں دیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مصافحہ ملاقات کے وقت مسنون و مستحب ہے۔ بہت سے مسلمان فرض نمازوں سے فراغت کے بعد امام سے مصافحہ کرتے ہیں یا اپنے دائیں بائیں نمازیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس لیے اس بدعت سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مشروع و مسنون مستحب چیزوں پر عمل کرنے کی سعادت بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔